جیسے پہلے اب بہت ٹائم آگے آ گیا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ لیں، 15 منٹ پہلے کا لگا لیں اور اٹھ کر یہ ایک تسبیح کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ہم پڑھ کے رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں اچھے لوگ، اللہ ہمیں کس میں بنا دے؟ صادقین میں، ٹھیک ہے، خرچ کرنے والوں میں، کہ اور ہمیں کس میں بنا دے؟ مستغفرین بالاسحار، اللہ سحری میں اٹھ کر استغفار کرنے والوں میں بنا دے۔ تو سحری کا استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اٹھ کے کیا کرے، روٹین بنا لے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رمضان کی تیاری کب شروع کر دیتے تھے؟ 6 ماہ پہلے، شعبان میں 6 ماہ پہلے۔ ہاں جی بالکل، آپ دیکھیے صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ 6 ماہ پہلے۔ آپ مجھے بتائیے رمضان میں کتنی دیر رہ گئی ہے؟ 6 ماہ، 6 سے کم ہے۔ تو ہمیں یہ سنت بھی پوری کرنی ہے صحابہ کی، ابھی سے دعائیں شروع کر دیں۔ اور ان دعاؤں کی ایک صورت، تہجد میں تھوڑا تھوڑا وقت، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، ہلکا ہلکا موسم اچھا ہو گیا، اپنے روزوں کو اللہ کی خاطر جن کے چھوٹ گئے ہیں وہ رکھ لیں، جس کے جو بھی روزے، کوئی اپنی زندگی میں منتیں کر کے بھول گیا تھا وہ 3 روزے پوری کر لے، یعنی ایام بیز ہے، سارے روزے جو اللہ کو پسند ہے، آہستہ آہستہ اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اور اس تیاری میں سب سے خوبصورت تیاری ہی یہ ہے، اور حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں سے جب یوسف کو گھمائے تھے، تو بھائی تو میں اپنے رب سے استغفار کروں گا تمہارے لیے پچھلی رات میں۔ تو علماء کہتے ہیں انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ انبیاء کا شیوا تھا، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے کہ وہ کب استغفار کرتے تو رہتے، لیکن سحری میں بہت زیادہ، سحری میں اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے، کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کو صبح شام پڑھتے ہیں آپ، اپنی ہر نماز کے بعد اس کو 7 ٹائم پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، 1 ٹائم پڑھ لیا کریں، لیکن پڑھ لیا کریں اپنی ہر نماز کے ساتھ۔ تو مشرک کا انجام اس آیت نے بتایا۔ آیت نمبر 117 میں دیکھیں، ان یدعون من دونہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں پچھلی آیت میں بتایا کہ شرک نہ کرنا، وہ معاف نہیں کروں گا، کیوں نہ کرنا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یدعون، یدعو کیا ہے؟ دعو سے ہے، مدعو سے ہے، بلانا، پکارنا، انوائٹ کرنا، ٹھیک ہے، دعا کرنا۔ تو یہ بلاتے ہیں یعنی دعائیں کرتے ہیں، کن سے؟ من دونہ ہی، سوائے اس کے، کس کے؟ اللہ کے، الا مگر، اناثا، اناثا کیا ہوتا ہے؟ اناثا ہوتا ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا خود پر اختیار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اناسا انسا سے ہے، الف نون سا، انس جو ہوتا ہے، انسا مونس کے لیے بولا جاتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، انسا ذکر والانسا، کہ مرد ذکر، مرد کے لیے، انسا عورت کے لیے، مونس کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے دور میں کس جو پکارتے تھے وہ کون تھے؟ لات، عزا، ٹھیک ہے، یہ سارے نام تھے اس وقت نا، منات، نائلہ، یہ نام تھے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے اختیار، ٹھیک ہے۔ دوسرا انسا، انس کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت کو۔ اور انسا کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلی ڈھالی چیز۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ڈھیلی ڈھالی چیز، عقل سے کمزور چیز، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، پھر انہوں نے جو دیوتا بھی بنائے ہوئے انہوں نے غور نہیں کیا اس کا نام کیا، اس کی پہچان کیا، اس نام کی؟ نام بھی تو ایک واضح رکھتا ہے نا اپنی شان و شوکت، نام بھی تو اپنی شوکت رکھتا ہے نا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا نام کیا ہے، ہم جنہیں پکار رہے ہیں ہم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انسا۔ اور ان کے مختلف قبیلوں کی مختلف دیویاں ہوتی تھیں، ان کے ہاں مختلف دیویاں ہوتی تھیں، انسا فلاں، بنو فلاں، فلاں قبیلے کی انسا، فلاں قبیلے کی انسا، نائلہ فلاں قبیلے کی ہے، ٹھیک ہے، منات، اس طرح مختلف انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے دیکھے دیوتیاں بھی بنائیں، تو لفظ ذکرہ کیوں نہیں ہے، مرد کیوں نہیں ہے، عورتیں بنائیں، وجہ کیا تھی؟ اٹریکشن۔ آج آپ دیکھ لیں ان کی دیوتیاں کیسے خوبصورت ہیں، اپنی دیویاں دیکھی ہیں نا، ان کی خوبصورتی دیکھیں، ان کو پہنایا ہوا کپڑا دیکھیں، ایک ہاتھ سے سکون نہیں مل رہا ہوتا کہ انگوٹھیاں صرف 5، وہ اور 5 ہاتھ بنا دیتے ہیں، انگوٹھیاں تو 50 چڑھیں سونے کی، خوبصورتی تو سامنے آئے، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں، کیسی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور اب خاص طور پہ جیسے کپڑے ان کو پہنائے جاتے ہیں، اور کپڑوں میں بھی دیکھیں ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، اٹریکشن والے، خوبصورت، مکمل کے برقع تھوڑی پہنے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں وہ گھونگھٹ سے، ان کے کپڑے بھی دیکھے کیسے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ عورت کیونکہ خوبصورتی کی علامت تھی، انہوں نے اٹریکشن لینی ہوتی تھی کہ جتنی خوبصورت ہوگی اتنی ہم دیکھیں گے، مانگیں گے، ٹھیک ہے۔
بے ساختہ چیزیں جن کی کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میں کیوں معاف کروں شرک کو؟ کیا میں نے کوئی دلیل دی تھی؟ قرآن میں کوئی آیت کہ چلے کوئی نہیں کر لو جس کی دلیل نہیں، جس کا ثبوت نہیں. اور آگے تو آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے خود سے نام رکھ لیا، نام بھی خود سے رکھ لی جس کی میں نے کوئی دلیل ہی نہیں تمہیں دی. نام بھی دیکھیں ہم کتنے پیارے پیارے رکھ لیتے ہیں. اب صرف اور صرف بھارت کے ایک شہر کی 360 ہیں دیوتیاں، 360. اب سوچیں باقی کتنی ہوں گی، باقی کتنی ہوں گی. اتنی تو انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی دیکھنے خوبصورتی کے لیے کیا کیا جاتا ہے، خود سے نام نہیں رکھ لیے جاتے. بی بی پاک کا معجزہ ہے نا، 10 بیبیوں کا معجزہ. یہ بیبیوں کے معجزے زیادہ ہم نے چلائے ہوئے اٹریکشن کے لیے. وہ جنہوں نے اپنا آپ اتنی خوبصورتی سے اللہ کے سامنے بچھا دیا، حوالے کر دیا، اور ہم نے صرف ایک کہانی پڑھنی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہے، ایک خوبصورت لوگوں کو اٹریکشن دینی ہے، اس کے بعد کہانی ختم. اب کہانی سننے والوں کا اور سنانے والے کا مقصد کیا تھا؟ اب تم نے پڑھانی ہے، کیونکہ اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہوتا تھا، جو نہیں پڑھائے گا نا اس کے گھروں کو آگ لگ جاتی ہے. اب اس ڈر سے کوئی بھی نہیں. اینڈ پہ یہی ہوتا تھا کہانی کے، جس نے سنا یا جس نے وہ روتی ہوئی گئی. مجھے تو یاد ہے ابھی تک کہ وہ روتی ہوئی گئیں اور ساتھ والے گھر میں تو اس نے ایک عورت سے کہا کہ آؤ اتنی ہم پر بڑی جو ہے مصیبت آئی ہے، میرا تو باپ بادشاہ تھا تو ظاہر اس کی بادشاہیت ختم ہو گئی ہے، وہاں پر ایک طوفان نے آ لیا، تو آؤ بیٹھو میرے ساتھ، میں بی بی کا معجزہ پڑھتی ہوں. بی بی زینب ہے، بی بی فاطمہ ہے، تو تم سن لو. تو ساتھ والی عورت نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نے تو نہیں، میرے تو ٹائم ہو رہا شوہر کے آنے کا، میں تو کھانا بنانے لگی. وہ واپس آئی، وہ واپس گئی، اس کا گھر اور وہ دونوں جلے پڑے. یہ ہے اللہ کا انصاف، ہے نا. خود سے نام رکھ لیے اور خود سے ہی ان کو ٹریکشن بھی دے دی. اور ٹریکشن کیسے ہوتی تھی آپ کو یاد ہے؟ ایک دور ایسا بھی چلا تھا شیطان کے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، طاغوت جبت کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، جبت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، طاغوت کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کیا، ڈھونڈی بھی تو کون ڈھونڈی، خواتین، جس کا لفظ ہی کیا ہے، کمزور. تو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. کہ مٹی کی اور بے جان چیزوں کے لیے بھی اناسا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کہتے تھے، یہ سورہ نجم میں بھی انہوں نے ایک جگہ پر کہا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یمسون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے نام منسوب کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کو کیا کہا جاتا تھا، اللہ کی بیٹیاں. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر پاک ہیں. کہنے والے علم سے اتنے دور تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جن اللہ کے داماد ہیں. کیسے؟ یعنی انہوں نے کیا سمجھ لیا، جو ان کے ہاتھوں کا تراشا ہوا ہے وہ اللہ کے برابر ہے. وہ اللہ کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا. تو دیکھیں انسا عورتوں کو زیادہ اہمیت دی گئی. مصر میں، اصل میں مصر جو قریب قریب تھے نا، ہندوستان، مصر، عرب، یہ سارے جتنے بھی تھے، بابل، نینوا، یہ جتنے قریب قریب کے ملک تھے، ان ساریوں میں اصل میں ہوتی ہی دیویاں تھیں. آپ بھی آج قاہرہ میں، مصر کے قاہرہ میں دیکھیں، سب سے زیادہ جو ابھی تک ملی ہیں انہوں نے نکالی ہیں، وہ بھی ساری زیادہ تر دیویاں ہی ہیں. حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں دفنا دینا، اوپر سے اس کو بند کر دینا، وہ بھی دیوی کی صورت ہی ہوتی تھی، پوری عورت کی یہ خوبصورت شکل ہوتی تھی. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ عرب کے اندر معاشرہ ایسا تھا کہ وہ لوگ پوجا ہی کس کی کرتے تھے، بے جان چیزیں، اور وہ بھی عورتوں کی صورت میں مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی. تو فرشتوں کو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو بھی اس طرح سے کیا. تو فیمیل کی یہاں بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، عورتوں کو نہیں پکارتے مگر شیطانن مریدہ. کون سا شیطان ہے یہ؟ سرکش. یہاں پہ لفظ آ رہا ہے مریدہ. مرید کہتے ہیں شریر کو، اور مرید پیر کے مرید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ انسان جب اللہ سے التجائیں کرنا چھوڑ دے، جب وہ اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنا چھوڑ دے، تو اس کے پیچھے پھر کون لگ جاتا ہے؟ سرکش، مرید. وہ نہیں چھوڑتا، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا پھر اس کو تباہ کرنے میں. لعنت اللہ، اللہ نے لعنت کی. وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے گیا نا، جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے حصہ دے دیا. کون سا حصہ؟ جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں تیرے بندوں سے کہ حصہ لوں گا. اور کیسا حصہ لوں گا؟ شیطان نے کیا بات کی، واردات کے طریقے بھی اس نے بتائے اور واضح بتائے. اور وہ کون سے؟
وَلَأُزَلِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. کون سا گمراہ کروں گا؟ کیا گمراہ کرتا پھروں گا؟ ان کو توحید کے عقیدے سے دور کروں گا. ٹھیک ہے، انہیں سیدھے راستے سے پھیر دوں گا، توحید سے ان کو پھیر دوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا. کیا امیدیں دلاؤں گا؟ کر لیں گناہ، معافی مانگ لیں گے اللہ سے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. یہ امیدیں ہیں. یا ہمارے لیے کیا امیدیں ہیں اس میں؟ ہم ہیں نا رسول کی امت، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں کرنا، اور ہم شفاعت کی حقدار ہی ہمیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں. کیونکہ میرے تو 5 بیٹے ہیں، میں نے تو 5 کا نام ہی عبداللہ اور محمد رکھا ہے، تو شفاعت تو ہمارے اوپر واجب ہے. ایسے تھوڑی ہے، چاہے ہم سید ہیں، ہم کچھ بھی ہیں. آپ سے نے فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو نہیں بچائے گا. نسب ہی نہیں بچائے گا. نسب نے بچانا ہوتا تو آپ سے کے چچا بھی تو تھے. اگر نسب ہی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اس نے کہا میں امیدیں دلاؤں گا. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہ حرام ہے، میں امید سے بتاؤں گا یہ حرام نہیں ہے. اور حلال کیسے ہے تو کیوں ہے. اور کیا کروں گا؟ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان کاٹے. اور یہ کام ہوتا رہا. عرب کے اندر وہ اونٹنی جو ایک نر سے 5 بچے پیدا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس کا کان کاٹ کے. کوئی اس کا دودھ گوشت کچھ استعمال نہیں کرے گا خود سے. آج ہم نے کیوں بھینسیں چھوڑ دی ہیں؟ 11ویں پہ ان کا دودھ نہیں ہم نے نکالنا، کیوں چھوڑی؟ چل ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ چاہیے تو نہیں تھا نا، تو یہ غلط ہو گیا نا. آج ہم فلاں کے نام پہ بکرا دے رہے ہیں، فلاں کے نام پہ ہم گائیں دینے جا رہے ہیں. نام پہ کیوں؟ انہوں نے کان کاٹ دی تھی، ہم کان نہیں کاٹیں گے، ہم بات کاٹ دیں گے، ہم حدیث کا حصہ کاٹ دیں گے. تم لوگ کیوں کہتے ہو توحید کا گلا کاٹ دینا؟ اور یہ کہہ رہا ہے اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا سو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کو بھی بدلیں. آپ دیکھ لیے کتنے وار اس نے بتایا، کیا وارداتیں ہیں اس کی، صاف اللہ نے بتا دی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی، اس کی وارداتوں میں سے ایک ہے میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. کیا گمراہ کروں گا؟ توحید سے ہٹا دوں گا، توحید کمزور کروا دوں گا ان کی، اگر انہوں نے اللہ سے مدد نہ مانگی. دوسرا کام کیا کروں گا؟ امیدیں دلاؤں گا، چھوٹی امیدیں. اور کیا کروں گا؟ انہیں حکم دوں گا. کیا کریں گے؟ ہر چیز کو اللہ کے نام پہ کاٹ رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں. عرب والے کیا کرتے تھے؟ عرب والے ایسے کرتے تھے، جب رجب آتا تھا نا تو انہوں نے پورا سال ایک بکری پالنی ہوتی تھی. اس کے بعد اس بکری کو کسی نے نہیں کھانا، کچھ نہیں کرنا. اگر وہ مر جاتی تو اس کی کھال اتار کے کسی بھی درخت پہ رکھ دیتے، خود ہی ہوا سے جائے گی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص بکری تھی. اس کا نام ہوتا تھا رجبیہ. ہر کوئی دیکھتا تھا کھال پڑی ہوئی، کسی کی ضرورت نہیں تھی اس کھال کو لے جائے، کچھ بھی بنا لے کر لے. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوڑ دی تھی، بتوں کے نام پہ چھوڑ دی ہوئی تھی. اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو اس کی کھال تک کو جو ہے وہ گلنے سڑنے تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں تھا دیا. اللہ تعالیٰ نے تو آج ہمیں حکم نہیں دیا ایسا. اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کی خاطر قربانی کی ہے وہ کیا پائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ٹھیک ہے سنت ابراہیمی ہم نے کر لی، وہ تو حضرت ابراہیم کو اجر پہنچ گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی، اون کے بدلے نیکی، اس کی مینگنیاں، اس کی بول بلاس کے بدلے نیکی، ہر چیز کے بدلے نیکی مل رہی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نام پر لگائی تھی تو نیکی مل رہی ہے ہر چیز پر. پھر اس نے کیا کہا ہے کہ میں تخلیق بدلواؤں گا ان سے ضرور. لفظ یہاں پر آ رہا ہے لا، ان تینوں چیزوں میں لا کا لفظ سٹارٹ میں ہے، والا آ، ٹھیک ہے، جو سٹارٹ میں لا آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور با ضرور، ٹھیک ہے، تحقیق کے ساتھ یہ بات اس نے کی ہے. اب میں کیا کرواؤں گا؟ خلق اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جو اس میں تبدیلی کروائے گا. دیکھیں عورتوں کو فطری فرائض سے ہٹا کر مردوں کی صف میں کھڑا کرنا، علماء کہتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے. غلاموں کو خصی کر دینا یہ بھی اسی میں آ جاتا تھا. داڑھی کا مونڈ لینا مردوں کا وہ بھی علماء کہتے ہیں اسی میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، مصنوعی بال لگوانا، دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ کروانا، دانتوں کو نوکیلا بنانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل. اور خلق اللہ میں اور بھی آتا ہے کہ چہرے کو کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ہمیں آج سامنے ہی ہے جو بھی فتنے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آزاد کردہ نر اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتے تھے. یہ جس کو آزاد کر دینا تھا نا اس کی آنکھ کو خود ہی پھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کی مخلوق تھی نا. ٹھیک ہے، پھر گدوانا کیا؟ بال
پیچ اپ بھی یا اس کے علاوہ بھی، یہ جو اب لگتے ہیں وہ والے نہیں، ٹیٹوز بھی اس میں آ جاتے ہیں، زینت کے لیے نشان بنوا لینا، ٹھیک ہے. دو عورتوں کا آپس میں تعلق، دو مردوں کا آپس میں تعلق، خلق اللہ ہے نا، اس میں تبدیلی ہے نا. اللہ نے تو نہیں ان دونوں کا راستہ ایسا بنایا کہ یہ اس راستے پر آئیں. شمس و قمر کی عبادات میں تبدیلی، ہم سمجھتے ہیں صرف پتہ نہیں انہی چیزوں میں کروائے گا، عبادت میں تبدیلی بھی تو اس نے کروائی ہے نا. اللہ نے پیدا کیا تھا چاند اور سورج کو، ہم ان کے پوجنے لگ جائیں. چلے ہم نہیں بھی پوجتے تو ہم بھی تو پوجتے ہیں. کیسے پوجتے ہیں؟ ہم وہ کریں گے جو ہمیں لگتا ہے اس کے ساتھ میچ اپ ہے. کیا ہے؟ ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا، سورہ یاسین میں، ٹھیک ہے. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب کون اس کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں کرتے ہم، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ ہم اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں. اس کی عبادت کیا ہے؟ وہ مان کے کرنا جو وہ کہہ رہا ہے، اور اسی کو صحیح کہنا. آج چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، ایک حاملہ عورت کو گھر میں سبزی نہیں بنانے دیں گے، اس کو کچھ پھل نہیں کاٹ کے کھانے دیں گے، ٹھیک ہے. سارا دن اس کو لیٹی رہے گی بیچاری، ہاتھ پاؤں اپنے کھلے کر کے. کیوں لیٹی رہے گی؟ کچھ نہیں کرنا، کیونکہ جو اس نے کیا وہ سب کا سب بچے پہ، ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں آج بھی ہے، وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے. سگریٹ پینے والے شوہر ہوں گے ان کے، وہ کیا کریں گے؟ سگریٹ نہیں پیئیں گے کہ ہماری بیگم جو ہے پریگنٹ ہے. کوئی بچہ پیدا ہو، اس کے اوپر ہلکا سا کوئی نشان ہے، کوئی جلد کا ہے، ویسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس نے سگریٹ رگڑا ہوگا نا. بچے کوئی کٹ ہے، کوئی آنکھ میں ہے، ہونٹ میں ہے، کچھ بھی ہے، کٹ آ جاتا ہے تو وہ جی اس نے کوئی چیز کاٹی ہوگی نا، ہاں میں نے اس دن سیب کاٹا تھا، میں بھول گئی تھی. دیکھیں نا، یہ ہم نے بھی کیا کیا، شمس و قمر پہ رکھی. یہ بھی اس کا حکم ہے، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حکم ہے کہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی عبادت میں تبدیلیاں لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا اس کے لیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. کیا کرو؟ نماز پڑھو، کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے صدقہ کرو اور استغفار کرو. ہم نے تو یہ کرنا تھا. اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ہم نے ان کے اوپر اپنی بدل دی. کیا چیز بدل دی؟ آج ہم چاند کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ چاند کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی رسم تو ہوتی ہے نا. کتنے ٹوٹکے ہوتے ہیں، کتنے ٹوٹکے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ادھر پاکستان میں دیکھ لیں کتنا ٹوٹکا ہے جو چاند کے ساتھ چلتا ہے. بچے پیدا نہیں ہو رہے، آپ نے چاند کی یہ تاریخ ہوگی، اس دن بال کاٹ لینا. چاند کی یہ تاریخ ہے، اس دن ناریل کا پھول جو ہے تم نے اس طرح کھانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. بہت مشہور ہے ایک ٹوٹکا ہمارے پاکستان میں، ناریل کے پھول کا نا، جن کے بیبیز نہیں ہوتے تو چاند کی کسی تاریخ کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا ہوا ہے. دیکھیں اگر میں ٹھیک ہے اس دیوار سے مانگوں گی نا، مجھے دے دے گی، مجھے ملے گا، مجھے یقین ہے مجھے مل جائے گا. میں اس دیوار سے مانگوں گی مجھے مل جائے گا. لیکن مل تو مجھے گیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی عبادت، اپنی آخرت خراب کر لی. اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے. مانگے آپ بیٹھ کے اسے ایک بے جان لکڑی سے مانگے، آپ کو ملنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے میرے بندے نے کیا کیا، کیونکہ دینے والا تو صرف اللہ ہے نا. تو آپ کرتے نہیں جو جو ٹوٹکے کرنے، جو جو وظیفے کرنے. اگر وہ مسنون نہیں ہے تو ہونا تو تھا ہی تھا، ہو تو جاتا ہے. اب کسی سے بھی مانگ لے، لیکن کرنے والا اللہ ہے. صبر یہاں ہے. حرام کو چھوڑ کے جب حلال کی طرف آنا ہے، ناپاک کو چھوڑ کے جب ہمیں پاک کی طرف آنا ہے، تب یہ توحید ہے. اس میں بھی جب وہ تبدیلی کرواتا ہے نا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جو مسنون نہیں ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں. کیونکہ پھر ہم اس کی کسی ایک شاخ پہ، ایک واردات میں اس کے ساتھ پھنسے کھڑے ہیں. کسی ایک پہ اس نے ہمیں رسی ڈالی اور مزے سے کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے کچھ وارداتیں بتائی ہیں. تو اس کی وارداتوں میں یہ تیسری واردات کیا ہے کہ میں ان سے تبدیلی کرواؤں گا، میں اعضاء میں تبدیلی کرواؤں گا. جوارے کو، غیر مفید کاموں کو میں ان کے سامنے مزین کر دوں گا. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں وہ آپ کے اعضاء، ٹھیک ہے، جو مفید کام کر سکتے ہیں اور آپ نے ان کو مفید کام میں نہیں لگایا، وہ بھی اس زد میں آتے ہیں. اس نے خالق اللہ میں تبدیلی کروائی ہے. میرے دل کا کام صرف اللہ کے لیے تھا، میرا دل صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا. میری پیشانی، آپ کی پیشانی اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے. اس کا کیا حق تھا؟ اس سکن کا کیا حق تھا؟ اس سر کا کیا حق تھا؟ اور ہم نے اس کا حق کہیں اور لگا دیا. میری زبان چلنے کے لیے اصل حق کیا تھا؟ اس کا حق تھا، اور میں نے زبان کہیں اور چلا لی. میرے دیکھنے کا، ان آنکھوں کا حق کچھ اور تھا، میں نے ان آنکھوں سے کوئی اور حق ادا کیا. یہ بھی اس میں شامل ہے. اس چیز پر بھی ہم نے غور کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ دانت کروا لیے، بال کروا لیے. بچپن سے ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی،
ہاں جو بال لگوائے گی شکر ہے میں تو لگواتی نہیں، جو دانت کروائے گی شکر ہے میں تو کرواتی نہیں، جس نے ٹیٹو بنوائی شکر ہے ہم تو بنواتے نہیں۔ لیکن آپ اس کی وسعت دیکھ رہے ہیں، اس کی وسعت کہاں تک ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور اس کو کسی غیر مفید کام میں ہم لگا رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ ہر وہ کام جس کا فائدہ انسان کو نہیں ہے اور وہ کرتا ہے، وہ بھی اسی میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بہت باریک ہے، ڈرنے کے اور سوچنے کے قابل ہے یہ چیز۔ اس کے لیے میں اور اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں پھر ہم؟ یہ تو پھر بہت باریک ہے، یہ تو پھر واقعی بڑا ڈرانے والا معاملہ۔ پھر کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ کیا دعا کر سکتی ہیں آپ اللہ سے؟ ہاں، اللہ ہماری توحید کو بچا لے، اللہ ہمارے راستوں کو بچا لے، اللہ میرا راستہ نہ ٹیڑھا ہو، نہ جانے کہاں میں اپنا پاؤں رکھ بیٹھوں، یہ تو فتنوں کا جنگل ہے۔ اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے، اللہ میں نے اس رسی کو پکڑا ہے جس کا دوسرا سرا تیرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ مجھے مضبوطی دے دے۔ ہم یہی دعائیں کر سکتے ہیں نا؟ تو آپ نے یہی آج دعائیں کرنی ہے جا کے، اللہ تعالیٰ وہ میرے تمام اعضاء جو تو نے اپنے لیے بنائے تھے میں نے غیر مفید میں لگا دیے، ایک تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور دوسرا اب ان سے وہ کروا لے جو تو چاہتا ہے، تاکہ مجھے اس سے بچا۔ اگر میں اس کے کسی چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں، میں اس کی وارداتوں میں سے کسی ایک واردات کے کسی ایک جال کے اندر ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے نکالتا ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں نکالنے والا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ ہلاک کر دیتا ہے، تو مجھے اس سے بچا۔ اور پھر اللہ سے دعائیں کریں کہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 126۔ آیت نمبر 126 میں ہم دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ بکل شیء محیطہ، محیط ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا علم گوشہ گوشہ پھیلا ہوا ہے اور ہر چیز گھیرے ہوئے ہے۔ اور سوال ہے آیت نمبر 126 میں، جب انسان کو یہ شعور آ جائے کہ زمین آسمان اللہ کا ہے، تو پھر اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ تو آیت ہمیں بتاتی ہے اس کا جواب، انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ نے محیط ہونے کا ہمیں کیوں شعور دلایا؟ آیت کے اندر جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت سے اپنے محیط یعنی گھیرنے والے کا ہمیں شعور دلایا۔ آیت نمبر 127 میں ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، یعنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آیت میں جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ظلم سے روکا اور ہر حصے دار کا اس کو حق دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ آیت نمبر 128 میں ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو وہ کیسے اندازہ لگا سکتی ہے؟ تو آیت میں جواب ہے، نشوزہ بمعنی بغض عداوت کے ہیں۔ نحاس نے کہا، یعنی بہت سے علماء کہتے ہیں نشوز اور اعراض میں فرق ہے، نشوز دوری ہے، اعراض وہ عورت سے کلام نہ کرے یا انس نہ رکھے۔ تو یہاں پہ اعراض ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا یا بات چیت کرنا بند کر دے۔ مرد کی طرف سے شح کیا ہے؟ آیت میں جواب ہے، مرد کی طرف سے شح یہ ہے، عورت سے پورا فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے۔ عورت کی طرف سے شح کیا ہے؟ عورت کی طرف سے شح یعنی شین ہا، شح یہ ہے، مرد سے نان نفقہ اور مہر پورا وصول کرے مگر اس کے حقوق ادا نہ کرے۔ آیت نمبر 129 میں ہے، بیویوں کے درمیان کہاں کہاں انصاف ہونا چاہیے؟ آیت میں جواب دیکھیے، خرچ دینے میں انصاف ہو، باریوں کی تقسیم میں انصاف ہو، حقوق زوجیت میں انصاف ہو، مسکراہٹوں میں انصاف ہو، زبانی الفاظ کہنے میں بھی انصاف ہو۔ آیت نمبر 130، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کب بہتر ہے؟ آیت میں دیکھیے، جب شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود صلح نہ ہو سکے، جب دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، جب آپس میں حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے۔
آیت نمبر 130 میں سوال نمبر 2 ہے، شوہر اور بیوی کو کن بنیادوں پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ تو آیت میں جواب ہے واجبات اور فرائض کی انجام دہی، محبت پر، باہم رحم دلی اور حسن سلوک پر۔ آیت نمبر 133 اَن یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بالآخرین، اللہ تعالیٰ تمہاری ملکیت کی جگہ تمہیں لے جائے گا اور دوسروں کو لے آئے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں کیا کہ انسان اپنی اصلاح کر لے کہ اللہ مجھے لے جائے گا اور میری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ اگر میں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، رب کے احکامات کو ٹھکرائے، تو پھر قانون کی توہین ہوگی اور اللہ میری جگہ بہترین لوگ لے آئے گا اور میرا مقام ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 134 میں ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرہ من خلاق، پھر لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی چاہیے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلناہ جہنم، جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں جس بات کے لیے آگاہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو شخص صرف اپنی ساری ہمت اور کوشش دنیا کے لیے لگاتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کی شریعت سے فرار کا راستہ اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا طلبی پر بھی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ زید بن ثابت سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ اس کے لیے منتشر امور کو جمع کر دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے لیے ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی اور اس کے کاموں کو وہ جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے اللہ ان کو منتشر کر دے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مشکلوں کو دور کر دے گا، اور دنیا اسے اتنی ملے گی جتنی بس اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 34 میں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بات کہہ کر کیا شعور دلایا ہے؟ تو اس آیت میں ہی جواب ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب کے انسانی ارادوں سے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً وہ زبان سے کہی گئی باتوں اور دل کی آوازوں کو سنتا ہے، وہ پردہ غیب میں چھپے حقائق کو دیکھتا ہے۔